بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، دنیا میں فتنے رونما ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کے کرم سے انہیں کچلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے۔ انجینئر مرزا صاحب آئے دن کوئی نہ کوئی اپنی نئی چیز چھوڑتے رہتے ہیں۔ عوام کے لیے کہتا ہے کہ میں فتنہ ہوں۔ واقعی بھی یہ فتنہ ہے، کیونکہ یہ اپنے لیے بھی بہت فتنہ ہے، اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنے ماننے والوں کے لیے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کی وہ تشریحات کرتے ہیں جس سے بندہ کافر ہو جائے، خارجی ہو جائے، اور خود اپنے بیانات سے یہ کافر بنتے ہیں، گستاخ بنتے ہیں خود اپنے بیانات سے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے یہ گستاخ بنتے بھی ہیں اور انہوں نے ظاہر بھی کیا ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے بندہ موبائل سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھے۔ امام قرات کر رہا ہے اور مقتدی جو ہے وہ موبائل سے امام کی قرات سن کے ساتھ میں ترجمہ پڑھے۔ یعنی مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے طریقہ بتایا ہے کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ جناب اپنے قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا ہے کہ امام قرات کر رہا ہے، تم نے موبائل کھول کے ساتھ میں ترجمہ پڑھنا ہے۔ بھئی خدا کے بندے، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تم خاموش رہو اور سنو، واسمعوا، غور سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہتا نہیں جناب، قرآن پاک کھول کے آپ پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں ساتھ میں، یعنی امام قرات کر رہا اس کو نہ سنیں، بس آپ ذرا نظر گہرائیں تو آپ ترجمہ پڑھتے جائیں۔ یہ جس کے چیلے ہیں اس کو میں جواب دوں گا، چیلو صاحبہ، یہ جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی، ذرا ٹھہریں آپ۔ پہلے مرزا صاحب کا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ اس طرح کے بار بار کلپس بناتے رہتے ہیں۔ 4 ماہ پہلے بھی یہی بنایا تھا کہ جناب آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے۔ وہ بندہ جو قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہے خود قرآن کا منکر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 ہے کہ اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ کا ساتھی آپ پریشان تھا تو آپ اسے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، تم غم نہ کرو۔ تو اس صاحب سے، ساتھی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اس نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے، ہم نے دکھایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت قرآن سے ثابت ہے، اور اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ بعد میں اب یہ انکار کرتا ہے، تو خود یہ بندہ قرآن کا کافر بنا ہوا ہے، اور آئے دن اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں جناب قرآن اس طرح آپ پڑھیں۔ قرآن پاک کی تعلیم تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم مسلمان دیتے ہیں، علماء دیتے ہیں، تنظیمیں قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں لوگ، لیکن اس نے اپنی ایک دکان کھولی ہے جھوٹوں۔ طریقہ تجویز کریں جس کے ذریعے قرآن حکیم کو باقاعدگی سے ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی روٹین بن سکے۔ اچھا، مزے کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو اس سے سوال ہوا ہے، یہ سوال 4 مہینے پہلے بھی ہوا ہے، اور یہی اس نے گردان رٹی ہے۔ اچھا، اب اس کے دیکھیں، یہ میں نے اسکرین ریکارڈ لی ہے۔ اب اس نے اپنے چینل کو مونیٹائز کیا ہوا، یہ دیکھیں، مرزا صاحب نے اپنے چینل کو مونیٹائز کیا ہوا ہے، یعنی کہ ایڈسن سے لنک کرتے ہیں، اس کے بعد پیسے ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب مونیٹائز کر کے یہ پیسے کما رہا ہے، اور خود کہتا ہے کہ جناب میں اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ بھی کمانا حرام سمجھتا ہوں۔ جو دین سے پیسے لیتے ہیں وہ حق بات نہیں بتا سکتے۔ اتنے جھوٹے انسان، تو نے اپنے چینل کو مونیٹائز کیا ہوا ہے۔ اب یہ کل کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کل کی ویڈیو ہے جو موبائل کے بارے میں اس نے بنائی ہے۔ اس نے، یہ دیکھیں آپ، یہ چینل کو مونیٹائز کیا ہوا ہے اس نے،
موبائل سے آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ لیپ ٹاپ پہ دیکھیں گے یا سسٹم سے دیکھیں گے نا، کمپیوٹر سے آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ کس طرح اس کے چینل پر ایڈز آتے ہیں اور اسی کا پیسے ملتے ہیں۔ اب کہتا ہے میں حرام سمجھتا ہوں اپنے لیے، اور خود جناب یہ دیکھیں، اور مرزا کے چیلے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ بھائی جا کے دیکھو سسٹم، آپ اپنے لیپ ٹاپ چلا کے نا دیکھو، پھر پھر لعنت بھیجو اس پر کہ تم کتنے لعنتی ہو، تو خود کہتے ہو کہ میں جو ہے وہ قرآن پاک، اب میں جو حیران ہوں، کہتے ہیں سکیننگ کی ہوئی ہے، اور بھائی جا کے کھول لیپ ٹاپ، آپ کو معلوم ہو جائے گا اس نے اپنے چینل کو مونیٹائز کیا ہوا ہے اور حرام کما رہا ہے، اس کے فتوے کے لحاظ سے کہ میں حرام کھاتا ہوں میرا۔ اور ایک اور ویڈیو میں کہتے ہیں جناب میں پھر وہ جو ہے نا پیسہ، وہ پیسہ میں اکیڈمی پہ لگاتا ہوں، اپنی ذات پہ نہیں لگاتا۔ بھائی تو اکیڈمی میں نہیں بیٹھا ہوتا، اے سی چل رہا ہوتا ہے، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، جو کھا پی رہے ہوتے ہیں تو وہ اکیڈمی سے پیسے سے کھا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم نکل جاؤ وہاں سے۔ تو اس طرح کے جھوٹے انسان جب آپ کو تبلیغ کریں نا، کبھی کان نہ دھریں۔ اب ذرا دیکھیں دیکھیں جی، ہماری تو خواہش ہے کہ لوگ ترجمے سے قرآن پڑھیں۔ ہوں روٹین بنانا ایک مشکل کام ہے۔ واہ جی واہ، ظاہر ہے کہ ہماری ڈیلی روٹین کے اندر قرآن حکیم کی اس طریقے سے ہمیں ترغیب نہیں دلائی گئی ترغیب کہ اسے نہیں دلائی، ترجمے سے پڑھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس کی ثواب کی صرف ترغیب دلائی گئی ہے، اور ثواب کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ یعنی قرآن پاک کی ترغیب نہیں دلائے گی۔ جتنے بھی تحریک ہیں، آپ بالخصوص دعوت اسلامی دیکھ لیں، ان کا جو مدنی انعامات 6 نمبر ہے، اس پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ڈیلی قرآن پاک پڑھنا ہے، کم سے کم 3 آیات، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، تفسیر بھی پڑھنی ہے، ڈیلی معاملات میں لکھا ہوا ہے۔ اور علامہ رضا ثاقب صاحب کے کئی بیانات ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، مفتی اکمل صاحب کے کئی بیانات ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، علماء کرام کی تقاریر ہیں کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، تو ثواب بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ لیکن اس نے کیونکہ اپنی دکان چلانی ہوتی ہے، جھوٹ بولنے ہوتے ہیں، تو فرقہ اسی وارث طریقے سے ہے ہاں کہ کوئی شخص کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں یہ کرتا ہے۔ کہنا شروع چلیں، کر دے کہ جی نماز سے اچھا فارغ ہوتے تھے۔ 40 سے 50 منٹ کی نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز ہوتی تھی۔ اچھا جی، دیکھیں اب اس کو کسی نماز کے ساتھ آپ پرماننٹلی اٹیچ کریں، اچھا جس جی، نماز کے بعد آپ کے پاس وافر ٹائم اویلیبل ہو۔ سب سے آئیڈیل تو ہے فجر کے بعد، اس وقت ذہن بھی ذرا تازہ ہوتا ہے۔ چلیں اگر فجر کے وقت نہیں وقت ملا کسی کو، تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات کو سونے سے پہلے کوئی ایسے روٹین کا وقت جو آپ روٹین چلا بھی سکیں۔ ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ہماری روٹین میں قرآن رکھ دی ہے۔ ہماری 3 نمازیں اللہ تعالیٰ نے جہری رکھی ہیں، فجر، مغرب اور عشاء۔ اور فجر کی نماز آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، اندھیرے میں صحابہ کہتے ہیں ہم جاتے تھے اور خوب روشنی میں نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ 40 سے 50 منٹ کی نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز ہوتی تھی۔ 40-50 منٹ میں آلموسٹ 1-1.5 پارہ تو تلاوت ہو سکتا ہے، 1 پارہ تو آرام سے ہو سکتا ہے 2 رکعتوں کے اندر۔ تو یہ ان کی روٹین میں تھا، ان کی زبان بھی وہی تھی۔ اب ہمیں تو ظاہر ہے کہ اکثریت کو، عوام الناس کو تو نہیں عربی آتی ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے عربی سیکھ لی ہوگی؟ چونکہ اکثریت کو نہیں آتی ہے، لہٰذا ان کے لیے پھر ایک اور طریقہ میں نے تجویز کیا ہے، جو واہ جی، اذان کے اور وقفے کے بعد آپ کو بتاتا جی ہوں۔ دیکھیں طریقہ، ہاں جی ہاں جناب، طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو موبائل فون ہیں، اسمارٹ فون، ان کا پازیٹیو یوز بھی کریں، اسے ایئر فلائٹ موڈ میں کریں۔ اس کے بعد جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اس کو آپ ترجمہ قرآن کھولیں، عربی بھی ہو تو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں، عربی پہ بھی نظر رکھیں، ترجمہ اور پڑھتے جائیں۔ یوں آپ مصحف کو کور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس واہ جی واہ، یوں آپ مصحف کور کر سکتے ہیں کہ آپ ترجمہ بھی پڑھتے جائیں اور عربی پہ نظر رکھیں، سننا نہیں قرآن پاک۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کی ترغیب دلا رہا ہے، قرآن کے احکام کے اور یہ کیا کر رہا ہے جناب؟ کہتا ہے تم ترجمہ پڑھتے جاؤ اور جو ہے وہ بس عربی پر نظر رکھتے جاؤ، تو امام کی قرات کون سنے گا؟
اور ترجمہ ہے اردو میں. آپ اردو میں کوئی بات کریں گے نماز میں، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اے مرزا کے چیلو، یہ تمہاری نمازیں تو اتنا اگر تمہیں شوق ہے قرآن پاک تو ان کو کہو بھائی فجر کے بعد پڑھ لیا کرو، عصر کے بعد پڑھ لیا کرو. ایسی مسجد ڈھونڈیں، امام صاحب کی خدمت کریں، پھر وہ نماز میں اس طرح کی تلاوت کرے. اگر آپ نے ڈھونڈنی ہے تو کوٹلی چلے جاؤ، گلہار شریف، وہاں روزانہ صبح ایک فجر میں پڑھا جاتا ہے، روزانہ. یہ ان کی قرآن سے محبت ہے. بہرحال یہ اس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ جناب آپ نماز میں امام صاحب پڑھا رہے ہیں نماز، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کریں موبائل میں ترجمہ پڑھتے جائیں اور عربی پر نظر رکھیں تاکہ اپنی نمازیں بھی توڑائیں اور جو پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بھی نہ ہوں. یہ ہے تمہارا جی مرزا صاحب کے ماننے والوں، یہ تمہارا گرو ہے جو تمہاری نمازوں کو بھی تباہ برباد کر رہا ہے. اور آگے جو دلیل دے گا وہ بھی اس سے میچ نہیں کر رہی. کسی دلیل میں بھی یہ نہیں ہے کہ مقتدی پیچھے ترجمہ پڑھے. اگر جو قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھنے یا سننے کے قائل ہیں وہ صرف سننے کے قائل ہیں، پیچھے پڑھنے کے قائل نہیں ہیں کہ بندہ امام پڑھ رہا پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں. اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو دیکھا جائے کہ قرآن پاک میں کیا اللہ فرماتا ہے. جب قرآن پاک پڑھا جائے خاموشی سے سنو، غور کرو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور بعض جو بخاری کی آگے دلیل دے گا اس میں وہ تو ایک محمل دلیل ہے، اس پہ بھی یہ جھوٹ بولتا ہے. وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اس میں یہ کہتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام جو وہ آپ کی امامت کراتے تھے قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھتے تھے. اس میں کوئی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے. اس کے جو شارحین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سائڈ پہ قرآن رکھا ہوتا تھا، نماز سے پہلے وہ دیکھ کے پھر پڑھا لیتے تھے. جس طرح عام حفاظ کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھانے سے پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جائے کہ یہ رکوع شروع ہونے والے، وہ دیکھ کے پھر پڑھتے تھے. یہ ہے اس کا طریقہ. یہ نہیں کہ ہاتھ میں رکھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے. یہ ان کا فہم ہے. اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض اس کو جائز کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اور کثیر تابعین کہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو نماز میں دیکھ کے پڑھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں کثیر روایات ہیں اس بارے میں. ذرا آگے دیکھیں اس کے جھوٹ. میں سب سے بڑی ہرڈل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب وہ مسجد کون سی ایسی ہو جس میں کوئی امام قرآن پڑھتا بھی ہو. کیونکہ ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں انہوں نے تو چند صورتیں رٹی ہوئی ہیں 30ویں پارے کی یا چند مشہور آیات، وہ ہر دفعہ وہی ریپیٹ کرتے ہیں. رمضان المبارک کے علاوہ یہ پاسبل نہیں ہے. اور رمضان المبارک میں بھی اکثر جو حفاظ ہیں وہ اتنا تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی سوائے اہل حدیث کے. وہاں پہ اہتمام ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے قرآن سننے کا. اب مجھے عربی آتی ہے، میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں کہ پورا قرآن آپ کا 1 مہینے میں کور ہو جاتا ہے. واہ، اس کو بڑی عربی آتی ہے. عام مساجد کے اندر بھی اگر کسی ایک نماز میں خواہ کسی نے کمنٹ کیا جناب وہ کیا مقتدی کے کان بند ہوتے ہیں؟ جناب کان بند ہوں یا کھلے ہوں، اللہ نے فرمایا فاستمعوا، غور سے سنو. جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو غور سے قرآن پاک نہیں سنیں گے. اب میں ادھر دیکھوں گا، مرزا جو بولے گا میری توجہ ادھر اتنی نہیں ہوگی کیونکہ میں نیچے دیکھ رہا ہوں کہ کس منٹ پہ اس نے کیا بات کی ہے. وہ بات کر جائے گا، سکپ ہو جائے گی، یعنی کہ کوئی چیز چھوٹ جائے گی. غور سے میں نے اس کو نہیں سنا. تو قرآن کا حکم ہے غور سے سننا. غور سے سننا تب ہوگا پوری توجہ ہو اور خاموش بھی رہنا. آپ پڑھ رہے ہیں، اردو میں پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں خاموش رہو. قرآن کا یہ حکم کی مخالفت ہو رہی ہے تو اندھی تقلید نہ کرو. یہ جو اپنے آپ کو جہنمی مرزا جہنمی خود اس کے فتوے سے کر لیں یا مغرب کی تو خیر پاسبل نہیں ہے، یا عشاء کی کر لیں. اچھا، فجر اور عشاء کے اندر قرآن حکیم جو ہے وہ الف لام میم سے سٹارٹ کریں والناس تک. ایک تو اس حافظ کے لیے اپنے لیے فائدہ ہے، اگرچہ وہ 2 رکوع ہی روز کے پڑھ لے، کہ اس کو سال کے بعد جب وہ مصحف سنانا شروع کرے گا تو اسے دوبارہ سے اس تردد سے نہیں گزرنا پڑے گا، اس کی روٹین بن جائے گی. اور عوام کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ پورے قرآن سے آپ گزریں گے. عوام کو یہ فائدہ ہو پورا قرآن سے گزریں گے. جب عوام کی نمازیں برباد کر دیں گے آپ، قرآن کے مخالف جا رہے ہیں آپ. مرزا صاحب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو.
लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो पीछे अच्छा वो कितने मुक्तदी होंगे, सारी लाइन पढ़ रही होगी, इमाम आगे किरात कर रहा है, पीछे सारे जो हैं वो तर्जमा मोबाइल खोल के लगे हुए हैं, मोबाइल खोल के जनाब लगे हुए हैं। जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आपने हाथ बांधने, दाएं हाथ बाएं हाथ के ऊपर बांधना है, तो वो किधर गया? आप सुन्नत की मुखालिफ भी हो गई। फवल्ली वजह शतर मस्जिद हराम, तो मस्जिद हराम की तरफ मुंह करना है, वो भी नहीं। जब आपने रुकू के लिए जाना है तो आपने साइड पे रख लेना है। तो सुन्नतों के मुखालिफ, कुरान के मुखालिफ लोगों को बना रहे हो, ये है इसकी तबलीग। इसलिए कहते हैं ऐसे लोग जब फितना पैदा करते हैं, अपने लिए बर्बादी पैदा करते हैं और दूसरों के लिए बर्बादी पैदा करते हैं। जनाब अब इमाम पढ़ रहे, आगे सारे पीछे जितने मिर्जा साहब के मुक्तदी है ना, वो सारे मोबाइल खोल के लगे हुए हैं, ठीक है जी। और कल ये मिर्जा साहब कहेंगे कि जनाब अगला वर्जन मिर्जा साहब की आ सकता है कि आगे इमाम साहब पढ़ता रहे, पीछे जो मैं तर्जमा करता हूँ उसको देखते रहो, या मेरी वीडियोस देखते रहो। हाँ, मैं भी मतलब तर्जमा ही करता रहता हूँ, तो मेरी वीडियोस देखते रहो तो तुम्हारी नमाज हो जाएगी। इस तरह ये, क्योंकि मिर्जा कादियानी की नस्ल से उसने भी स्टार्ट ऐसे ही किया था, अब ये भी इस तरह इसी जा चीज रहा है। को तो एंजॉय करते थे, उनकी अपनी जुबान थी। अच्छा, अब हमारे लिए तो ज़ाहिर है हमें मुसफ तर्जुमे वाला या मुसफ पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा। पॉकेट मुसफ, साइज का आप ले लें या मोबाइल फोन सबसे बेहतर है, उसमें ज़रा तर्जुमे भी मुख्तलिफ आ जाते हैं। ठीक ठीक। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है, तरावी में कुरान देख के पढ़ना। तो मैंने उसमें बताया था, सही बुखारी में इमाम बुखारी ने बाकायदा चैप्टर की हेडिंग में लेकर आए हैं कि सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा, हमारी माँ, उनका एक गुलाम था जो उन्हें मुसहफ पकड़ कर क़यामुल लैल करवाया करता था। तो फिर सैयदा और आयशा इसके पढ़ती थी पीछे? ये सवाल होता है ना, पीछे बात पीछे हो रही ना। सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पीछे पढ़ती थी कुरान पाक, और ये जो सुना रहा है ये झूठ बोल रहा है। देखना, पूरी झूठ कैसे बोल रहा सनद सुन कुबरा अल बैहकी के अंदर और अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है पूरी सनद। यहाँ तो तालीकन आई है कि सैयदा आयशा को वो गुलाम पूरा कुरान पढ़ाया करता था, उसके पीछे नमाज नियत करती थी। ज़ाहिर वो महरम था गुलाम होने की वजह से, और वो अपने हाथ में मुसहफ पकड़ता था। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अपने हाथ में मुसहफ पकड़ता था। आप देख लें 692 नंबर रिवायत इसने बयान की है, एक लफ्ज भी नहीं है। इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान हाथ में पकड़ के कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। फतुल कदीर में इब्ने हुमाम ने कहा है कि ये तोजी है कि हाथ का तो जिक्र ही नहीं ना, कि वो साइड पे रखते थे, एक ताक पे रखते थे, जब पढ़ते पढ़ते कहीं थोड़ा सा, क्योंकि हाफिज कुरान होते हैं तो भूलते हैं, तो वो साइड पे पढ़ते रहते तो गौर करते थे, बस नजर देख लेते थे। तो इस बात को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने इस तरह बयान किया है कि वो देख लिया करते थे, या नमाज से पहले एक मरतबा नजर दौड़ाया करते थे उससे। ये होता है तरीकेकार। अब उल्टा ही मसला ले लिया भाई। शाहीन को देखो जिन्होंने अब ये जब इसकी अपनी बात हो ना, कहता जनाब पूछ पूछ के चलते हैं हम। जब उलमा की बात किसी से यहाँ अपना लेना हो ना कोई चीज, कहते हैं पूछ पूछ के मैं चलता हूँ। जनाब यहाँ पूछा है आपने उलमा क्या कहते हैं, इब्ने हजर अस्कलानी क्या कहते हैं, इब्ने हुमाम क्या कहते हैं, हसन बसरी क्या कहते हैं मकरूह है, शाबी क्या कहते हैं, इब्राहिम नखई क्या कहते हैं। वो कहते हैं मकरूह है इस तरह पढ़ना। ये तो यहूदियों का तरीका हो जाएगा कि यहूदी अपनी इबादत इस तरह किताबें खड़े यूं करके पढ़ते थे। ये तो ताबईन कहते हैं। जो रिवायत पेश कर रहा है मिर्जा साहब, उसमें तो ऐसी बात ही नहीं है, झूठ बोल रहा है कि हाथ में पकड़ कर करते थे। आप देख लें, इतना बड़ा झूठा इंसान ये तबलीग कर रहा है। तो ज़ाहिर है उसको याद नहीं था। इवन मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में तो आपका सहाबा का मिलेगा कि वो उनके पीछे लोग मुसहफ हाथ में पकड़कर उनकी किरात को सुना करते थे और गलतियों पर मुतनब्बे करते थे। झूठ बोल ये रहा भी है, मिल जाएगा आपको। झूठ बोल रहा है यारो, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इस तरह नहीं है। वो इस तरह है कि हजरत अनस रदी अल्लाह तआला के शागिर्द थे, गुलाम थे, वो पीछे कुरान पाक पकड़ के खड़े होते थे। जब हजरत अनस को गलती लगती नमाज के बाद, वो उन्हें बताते थे कि ये हुजूर ये गलती हुई है। ये हजरत मैं आपको दिखाता हूँ, शरह इब्ने बत्ताल और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में भी है कि वो पीछे खड़े होते थे। और उसमें यह भी तस्रीर नहीं है कि शायद नमाज में ना हो, क्योंकि नमाज में तो आपको ये इस तरह मुसहफ नहीं पकड़ना, तो वो नमाज के बाहर होंगे। उसमें इसमें तस्वीर नहीं कि नमाज, वो नमाज के बाद हजरत अनस को कहते थे कि आपने कुरान पाक पढ़ा है, उसमें इस तरह जो है ना ये आयत है, तो आप इसको इस तरह पढ़ गए हैं। किस तरह ये झूठ बोल रहा है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मना करते थे। ये एक किताब है, उसमें मौजूद है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے سے منع کرتے تھے. کتاب المصاحف جلد 9 صفحہ نمبر 769 ہے، صفحہ نمبر 769 ہے. تو یہ کتاب المصاحف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قول موجود ہے. تو قرآن پاک میں اللہ نے واضح کر دیا کہ تم نے غور سے سننا ہے. تو قرآن پاک کی مخالف، حدیث پاک کی مخالف، جب آپ موبائل لیں گے تو آپ نے جو سنت ہے ناف ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے وہ چلی گئی. اور وہابیوں کی کتاب نبی، اس میں لکھا ہے کہ البانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے کہ بندہ جب کھڑا ہو تو اس کی نگاہ جو سجدے پر ہو، وہ بھی سنت بھی گئی. بلکہ یہ کہہ رہا کہ پیچھے آپ ترجمہ پڑھتے جائیں، آپ کی نمازیں گئی. بھائیو، جو مرزا کا ماننے والا ہے، جو مرزا کے فالوور ہیں، ان کی نمازیں گئیں. کیونکہ آپ نے اردو اگر آپ نماز میں پڑھیں گے تو نمازیں تو گئیں آپ کی. قرآن پاک تو عربی میں، اور قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پاک کو پڑھ لو. یہ کوئی ضروری، یعنی اللہ نے آسانی کر دی، اور اس نے جناب کہا کہ آپ نمازوں میں اس طرح کریں. بھائی نمازوں کے بعد آپ بیٹھ کے پڑھیں. اب نمازوں میں تو اللہ نے آسانی کی، جتنا ہو سکے پڑھیں. آگے جھوٹ بولتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی 1-2 آیت کی ذکر کیا ہوگا. یعنی کہ میں جو اس کی وضاحت کروں، یہ کہتا ہے کہ اسی یہ 4 منٹ پہ اور 47 منٹ پہ اس کی بات ہے. اس کے علاوہ جی آگے میرے خیال میں آئے گا، یہ جو جھوٹ بولا اس نے وہ آگے آئے گا کہ لمبی نمازیں ہوتی تھی تو 1-2 آیتیں نہیں ہوتی تھی. وہ آگے آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا بڑا یہ جھوٹ ہے. انس ابن مالک کے بارے میں، باقی اصحاب کے بارے میں، اور یہ بھی ملے گا کہ وہ امامت کرواتے، باقی اصحاب کا بھی جھوٹ بول دیا. انس ابن حضرت انس کے غلام تھے، وہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے لے کے مصحف. جب ان سے غلطی ہو جاتی تو نماز کے بعد آ کے آپ کو بتاتے تھے، اور وہ نہیں کہ پیچھے وہ پڑھ رہے ہوتے تھے. اس میں یہ بھی تصریح نہیں ہے کہ وہ نماز میں ہوتے تھے. یہ احتمال ہے کہ وہ نماز کے باہر ہوتے تھے، پیچھے کھڑے ہوتے تھے، حضرت انس پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ چلا آگے جھوٹ مصحف ہاتھ میں پکڑ کے، اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کو تو پیچھے عربی سمجھنے کے لیے ترجمے والا قرآن پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. واہ جی واہ، ہمیں تو ضرورت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کیا آپ مصحف پکڑ سکتے ہیں یا نہیں. تو بعض لوگ تو تھوڑے ریسٹرکٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نوافل میں آپ پکڑ سکتے ہیں، فرض میں نہ پکڑیں. بھائی جب اصل مل گئی نفل کے اندر تو اب یہ نماز توڑنے والی چیز نہیں ہے. جب بخاری اور مسلم میں حدیث، نماز توڑنے والی چیز نہیں جناب، نماز توڑنے والی چیز ہے جب آپ اردو پڑھنے شروع ہو جائیں گے. کوئی انگلش میں پڑھ رہا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، آپ اونچی پڑھ رہے ہیں، امام کچھ اور پڑھا ہے. جب آپ اردو کے الفاظ بولیں گے، انگلش کے الفاظ بولیں گے، نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی. اور جس نے نوافل کے لیے کہا ہے، اس نے کہا اس لیے کہ نفل میں بندہ اکیلا ہوتا ہے. جماعت میں سارے امام صاحب آگے نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ساری لائن موبائل پہ لگی ہوئی ہے، پچھلی لائن بھی موبائل پہ لگی ہوئی ہے، تیسری لائن بھی مرزا صاحب کے پیچھے موبائل پہ لگی ہوئی ہے. پھر کسی نے ٹک ٹاک بھی شروع کر دیا، کسی نے فیس بک بھی شروع کر دیا. تو مرزا صاحب یہ تبلیغ آپ کو لے ڈوبے گی. اور آگے جو بات کر رہا ہے وہ بھی استدلال غلط لے رہا ہے. ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے فرض نماز صحابہ کو پڑھا لیا کرتے تھے. جی دوستو، فرض نماز صحابہ کو پڑھا مصحف کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ مصحف کیوں نہیں اٹھایا؟ اور جب آپ رکوع اور سجدے کرتے تھے اس کو سائد پہ بٹھاتے تھے، پھر جب قیام میں جاتے تھے پھر اٹھا لیتے تھے تاکہ روئے نہ بچی. تو مصحف نہیں آپ اٹھا سکتے؟ اب آج کل تو آپ بچے جو ہے نا وہ مصحف کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ بھائی اٹھا سکتے ہیں مصحف. کس نے کہا مصحف نہیں اٹھا سکتے؟ آپ ایک ہاتھ سے اٹھا کے آپ کھڑے ہو جائیں. بات یہ ہے کہ قرات پیچھے پڑھنا منع ہے. کوئی بھی چیز ایک ہاتھ میں، آپ عمل قلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ سے اپنی نواسی کو اٹھا کے کاندھے پہ رکھ لیتے، جب رکوع کے لیے جاتے تو آپ اٹھا کے نیچے اس کو چھوڑ دیتے. وہ ایک مجبوری کی حالت تھی، وہ عمل قلیل تھا. عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی، عمل کثیر سے نماز ٹوٹے گی. جب آپ نے قرآن پاک کو یوں پڑھنا ہے، ایسے پکڑنا ہے، پڑھ کے آپ نے ورک یوں کرنا ہے، آگے ظاہر حافظ صاحب آگے پڑھیں گے، یوں کرنا ہے. یہ عمل. تو دوستو یہ نمازیں آپ کی توڑوانے کے پیچھے پڑا ہے. تو یہ ہے عمل کثیر. یوں اب ظاہر قرآن پاک پیچھے آپ لیں گے، یوں ایسے کھولیں گے، آپ صاحب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے ایک ہاتھ سے قرآن پاک لیا، دوسرے ہاتھ سے آپ ورکے پلٹ رہے ہیں، تو اس سے نمازیں ٹوٹیں گی.
جو دلیل دے رہا ہے وہ اس سے میچ نہیں کر رہی. وہ ایک ہاتھ سے آپ علیہ السلام نے اس کو کاندھے پہ بٹھایا اور ایک ہاتھ سے نیچے کر دیا. تو یہ تو عمل قلیل ہے. عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی, عمل کثیر سے ٹوٹتی ہے جناب. آپ رکوع میں جائیں گے, آپ قرآن پاک رکھ لیں گے, اچھا کہتا ہے نفل میں تو کر سکتے, فرضوں میں نہیں کر سکتے. اچھا فرضوں میں آپ کس طرح کریں گے جناب, کیسے قرآن پاک رکھیں گے؟ ساری لائن میں آپ ڈیسک رکھیں گے, کیا کریں گے آپ؟ یا قرآن پاک نیچے رکھ لیں گے جاتے؟ یہ کس طرح, یہ تو قرآن پاک کی توہین کے اوپر تلا ہوا ہے کہ قرآن پاک کے لوگ توہین کریں. جب رکوع کے لیے جائیں تو اپنے ہاتھ میں رکھ لیں, جو سجدے کے لیے جائیں تو نیچے رکھ لیں. اس طرح تو قرآن پاک کی توہین کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. یہ کہ جاہل لوگ جب تبلیغ کرتے ہیں نا تو اپنا بیڑا غرق اگر ان کرتے کو ہیں آپ ڈائپر اور پہنا اپنے لیں ماننے تو والوں. کوئی مسئلہ نہیں, بچہ بھی اٹھا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. بہرحال اچھا, یہ جو ہمارے پاس آسانی ہے نا ترجمے والا قرآن. یہاں مجھے کسی نے سوال کیا تھا, جناب دیکھو فقہ حنفی میں کہا کہ کتا اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن اٹھا کے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں, وہ میرے مرزا کے جاہلو چیلو, کس نے کہا کہ کتا کو اٹھا کے نماز پڑھیں؟ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ بچہ اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی مجبوری ہو کسی کے نماز پڑھتے ہوئے, اگر کتا آ جائے تو نماز ہو جائے گی. یہ نہیں کہ کتا اٹھا کے پڑھیں تو مصحف اٹھا کے نماز پڑھیں. پڑھ سکتے ہیں آپ کی جیب میں قرآن پاک ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ پیچھے پڑھنا نہیں ہے آپ نے. اللہ کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پاک پڑھا جائے غور سے سنو, خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کی. جب تم پیچھے پڑھو گے تم پر رحم نہیں ہوگا, تم پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ٹوٹے گا. مرزا صاحب آپ پر قہر ٹوٹے گا, آپ اپنی نمازیں تباہ کر رہے ہیں اور دوسرے مسلمان جو یہ اٹھائیں, جن کو نہیں لیکن پتا اس کے لیے وہ پہلی شرط پوری کرنا بڑا مشکل ہے نا, کہ ایسی مسجد ہو جہاں پہ پورا قرآن کور کروایا جاتا ہو. دیکھیے آگے جھوٹ اس کے. آج ہم یہ 4 رکوع پڑھیں گے, 2 پہلی رکعت میں, 2 دوسری میں, فلاں صورت ہے, باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو. اور پھر وہ ہے جناب, آپ کوٹلی چلے جائیں, گلہار شریف, پیر زاہد صاحب, میں وہاں گیا ہوں, وہ ہر روز فجر کے بعد فجر کی نماز میں 1 سپارہ ہوتا ہے ان کا. کل ہم یہیں سے آگے سے شروع کریں گے. اب یہ کہ ہمیں کہاں سے الفاظ ملے. ہمارے جیلم شہر میں تھوڑا سا شروع ہوا تھا لیکن وہ بھی پھر آگے چل سکے. ظاہر ہے وہ عام الناس پیچھے سے پھر شور مچا دیتی ہے, جی نماز لمبی ہو گئی ہے, اور پھر وہ ان حدیثوں کا سہارا کہ نبی علیہ السلام نے لمبی نماز سے منع فرمایا ہے. سر وہ آپ کھول کے تو دیکھیں, وہ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ, دوسری میں آل عمران پڑھا دی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ بقرہ آل عمران 4 سے زیادہ پارے بن جاتے ہیں. تو آپ نے یعنی 4 پاروں کو آپ نے کم کر کے 1 پارہ ہی کہا ہوگا نا, یہ تو نہیں کہا ہوگا 4 آیتیں پڑھ لو. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو فجر کی نماز پڑھتے تھے جمعے والے دن, پہلی رکعت میں سورہ السجدہ پارہ نمبر 21 والی, اور دوسری میں سورۃ الدہر پارہ نمبر 29 والی, یہ پڑھا کرتے تھے. تو آپ ذرا اس کی ڈیوریشن دیکھ لیں. واہ واہ, ڈیوریشن دیکھ لیں کتنی بڑی ہے سورہ الدہر. مرزا صاحب بتا سکتے ہیں؟ اتنی بڑی ہے کہ 2 رکوع ہیں اس میں. 2 رکوع میں 10 منٹ بھی نہیں لگتے مرزا صاحب. 7 منٹ کی نماز ہوتی ہے, 5 منٹ میں وہ سورہ الدہر پڑھی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں ڈیوریشن کتنا عوام کو پاگل کر رہا ہے. اور یہ اس سے پہلے جو جھوٹ بولا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنے سے منع کیا ہوگا, سورہ النساء پڑھنے سے منع کیا ہوگا, 1-2 آیت پڑھنے سے منع کیا ہوگا. مرزا صاحب آپ کا جھوٹا دعویٰ ہے, علمی کتابی کا, یہ بخاری ہے اور حدیث نمبر ہے 704. معاذ لمبی نماز پڑھائی, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے غصے ہوئے, فرمایا فتنہ پیدا کر رہے ہو, فتنہ ڈال رہے ہو. اگر تم نماز میں امام بنو, سب اسم ربک الاعلی پڑھو, والشمس وضحاہا پڑھو, واللیل اذا یغشی پڑھو, یہ پڑھو. پیچھے بوڑھے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, مریض ہوتے ہیں, کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں. مرزا صاحب علمی کتابی دعویٰ آپ کا جھوٹا ہے. کس طرح جھوٹ بولا کہ آپ علیہ السلام نے جناب چھوٹی صورتوں کو حکم دیا ہوگا نا, مطلب 1-2 آیت کا حکم تو نہیں دیا ہوگا. آپ نے وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ لیل پڑھو, سورہ ضحیٰ پڑھو, سورہ اعلیٰ پڑھو, چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو. اور کہتے ہیں ڈیوریشن دیکھ لو سورہ دہر کی, جناب دیکھ لیں سورہ سجدہ کی ڈیوریشن دیکھ لیں, 3 رکوع ہیں اس کے. سورہ السجدہ کے 3 رکوع ہیں اور سورہ دہر کے 2 رکوع ہیں. کتنی بڑی صورت ہوگی جناب جس میں پونا گھنٹہ لگ جاتا ہوگا. اور کچھ شرم کرو مرزا, اپنی نمازیں بھی تباہ کرتے ہو اور مسلمانوں کی نمازیں بھی تباہ کرتے ہو. اور باقی تو نبی علیہ السلام سورہ آل عمران یہ آپ
کئی جگہ ملے گا کہ آپ علیہ السلام نے تلاوت کی ہے، اتنی لمبی نماز، فرض نماز بھی پڑھی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کو ایسی مسجد یا کسی امام مسجد کی کوئی اکرام جی دوستو، یہ اس کا ڈرامہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ذکوان قرآن پاک دیکھ کے پڑھتے تھے، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ دیکھ کے کس طرح پڑھتے تھے. پہلے نماز سے پہلے دیکھ لیتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھتے تھے، پھر 2 رکوع پڑھ لی، 2 رکعت پڑھ لی، پھر دیکھ کے قرآن پاک کو پھر پڑھ لیا. یا یہ ہوتا تھا کہ سائڈ پہ قرآن پڑھ جاتی تھی. یہ فتح القدیر میں یہ اماموں نے لکھا ہے، یہ مرزا کی باتیں جھوٹی کے ہاتھ میں پکڑ کے قرآن پاک کو پڑھتے تھے. یہ جھوٹ ہے مرزا کا. اور قرآن پاک یہ جھوٹ بولا اور عوام کی نمازیں تباہ کرنے کی کہ جناب آپ پیچھے عربی پر نظر رکھیں اور ترجمہ پڑھتے جائیں. اس طرح اگر آپ پڑھیں گے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. آپ عربی یا اردو، عربی کے علاوہ اردو نہیں پڑھ سکتے، انگلش نہیں پڑھ سکتے، سندھی نہیں پڑھ سکتے ترجمہ پیچھے نماز میں. تو نماز میں قرآن پاک عربی پڑھنا ہے، اگر آپ نے پیچھے سے اردو پڑھنا اس طرح پڑھنی، آپ کی نمازیں ٹوٹ جائیں گی. دوسرا، قرآن پاک کے مخالف ہیں آپ، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 204 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پاک پڑھا جائے غور سے سنو. جب آپ پیچھے ترجمہ پڑھیں گے غور سے نہیں سنیں گے. آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، مثلا امام پڑھ رہا ہے، آپ نے سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھنا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے واقعات ہیں، گائے کا واقعہ ہے، تو آپ ادھر مگن ہو جائیں گے. گائے کے پیچھے آپ پہنچ جائیں گے، جناب وہ امام صاحب تو اور کچھ پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کے مخالف ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان غلط اس نے سمجھا ہے، صحیح نہیں. اور حضرت انس کی جو بات اس نے کی وہ بھی اس نے جھوٹی کی ہے، غلط کی ہے. وہ اس کا جو غلام تھا اس میں کوئی وضاحت نہیں کہ غلام آپ کے پیچھے پڑتا تھا. نہیں، آپ نماز پڑھتے تھے، غلام پیچھے ہوتا تھا. نماز کے بعد آپ کو بتاتا تھا کہ جناب آپ نے یہ آیت میں آپ نے غلطی کی، اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے. اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب المصاحف میں کہ امام کے پیچھے اس طرح مصحف اٹھا کے نماز پڑھنا منع ہے. اور اس کے علاوہ کثیر تابعین کہتے ہیں، حسن بصری کہتے ہیں، یہ پوری لسٹ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور اس کو علامہ سعیدی نے پوری وضاحت کا لکھا، نعمت الباری شرح صحیح بخاری، جلد اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 574 ہے. اس میں کثیر تعداد میں جو ہے وہ تابعین کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ نماز مکروہ ہو جائے گی، بعض کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی. اور ابن حزم نے بھی لکھا ہے کہ جناب نماز ٹوٹ جائے گی. یہ آج کل کے نہیں، یہ کوئی 400 سال، کوئی 500 سال، کوئی 600 سال پرانے علماء محدثین نے لکھا ہے کہ نماز میں. ابن حزم کیا لکھتے ہیں، شیخ ابن حزم، کسی شخص کے لیے اس امامت کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ مصحف میں دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہو، چاہے فرض ہو چاہے نفل. اگر اس کو علم ہو کہ جائز نہیں ہے پھر بھی وہ اس طرح نماز پڑھائے تو اس کی نماز باطل ہے. اور جن نمازیوں کو علم ہو کہ یہ جائز نہیں ہے ان کی نماز بھی باطل ہے. تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو غلام کے بارے میں فتح القدیر میں کیا لکھا ہے، علامہ حضرت عائشہ سے جو روایت ہے کہ ذکوان ان کو مصحف میں نماز پڑھاتے تھے، اس کی توجیہ یہ ہے کہ وہاں مصحف کسی چیز پر رکھا ہوا تھا اور ذکوان مصحف کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے، نہ اس کے ورق پلٹتے تھے، بلکہ کسی چیز پر مصحف شریف رکھا ہوتا تھا، نظر پڑ جاتی، دیکھ لیا. یہ ہے جناب، وہ اس طرح نظر ڈال لیتے تھے. اور اس کی دوسری توجہ یہ کہ ذکوان نماز شروع کرنے سے پہلے مصحف سے مطلوبہ صورت نکال کر پڑھ لیتے تھے، اور اس کو حضرت عائشہ نے مجازن مصحف سے امامت کرانا فرمایا ہے. مجازن، یہ ہے علماء اور محدثین کی عقل فہم سمجھ. اور یہ مرزا صاحب کی عقل فہم سمجھ یہ ہے کہ جناب آپ امام کے پیچھے ترجمہ پڑھیں، عربی پر نظر دوڑائیں تاکہ آپ کی نمازیں برباد ہوں، آپ کا سارا کام ہی کیا ہے، تباہ ہو، برباد ہو. بڑے بڑے محدثین، عیاش العامری محدث کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز، جو امام کے پیچھے اگر کسی نے پڑھنا ہے میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا. مرزا محدثین کہتے ہیں جو امام کے پیچھے مصحف اٹھا کے پڑھے نا کچھ، ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت 7223. اور اسی طرح ابو عبد الرحمن محدث کہتے ہیں کہ نماز میں یہ مصحف اٹھا کے پڑھنا نماز مکروہ ہے. اور اعمش بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے کہا مکروہ ہے اس طرح کام کرنا. فقہاء و تابعین نے اس کو، لیث نے کہا، اور مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، وہ کہتا ہے یہ کام مکروہ ہے. اسی طرح قتادہ کہتے ہیں یہ کام مکروہ ہے. تو سارے محدثین فقہاء کہتے ہیں مکروہ ہے جناب. مرزا صاحب ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، تو آپ کہتے ہیں دیکھ کے پڑھیں، اپنے ماننے والوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں.
دوستو آپ کو معلوم ہے اس نے دو ہی دلیلیں دیں، دونوں میں جھوٹا نکلا ہے. کہ پہلی اس نے دلیل یہ دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہاتھ میں پکڑ کے قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھتے تھے. جھوٹ ہے، آپ دیکھ لیں. صرف یہ ہے کہ وہ دیکھ کے پڑھتے تھے. اس کی توجیہ کیا ہے کہ وہ پہلے دیکھ لیتے تھے اس کے بعد پڑھ لیتے تھے نماز میں. تو مجازن اس کو کہا کہ دیکھ کے پڑھتے. حضرت انس بن مالک کی بھی روایت اس نے پیش کی، وہ بھی جھوٹا اس نے بیان کیا. حضرت انس کے پیچھے صحابی کھڑے ہوتے تھے پھر نماز میں بتاتے، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے. حضرت انس بن مالک کے غلام ہوتے تھے، آپ کے پیچھے ہوتے تھے. اس میں کوئی وضاحت نہیں کہ نماز میں ہوتے تھے، کہ آپ کے پیچھے ہوتے تھے. حضرت انس بن مالک نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ کو بتاتے تھے کہ یہاں آیت میں غلطی ہوئی ہے. تو جو مرزا صاحب کے پیچھے جائے گا وہ قرآن کے مخالف ہے، آپ علیہ السلام کی سنت کے مخالف ہے، صحابہ کے مخالف ہے، دین کے اور فقہ کے مخالف ہے. کیونکہ قرآن پاک میں جب قرآن پاک پڑھا جائے غور سے سنو. جب آپ پیچھے پڑھیں گے تو آپ کا غور سے سننا گیا. اور خاموش رہنے کا بھی حکم ہے. آپ کہہ رہے ہیں ترجمہ پڑھیں پیچھے سے، جب پڑھتے جائیں. خاموش رہنے والا حکم کدھر گیا؟ اور ہاتھ باندھنے والی سنت کدھر گئی؟ اور یہ عمل کثیر ہو جائے گا. کبھی آپ نے ورق الٹانا، کبھی ادھر کرنا، کبھی ادھر کرنا، یہ عمل کثیر ہو جائے گا. اور حضرت امہ والی روایت جو حضرت آپ علیہ السلام اس کو اٹھا کے نماز پڑھتے تھے وہ عمل کثیر تھا کہ ایک ہاتھ سے آپ نے ایسا کیا. تو مصحف کو جب آپ نے اٹھانا ہے، قرآن پاک کو جب آپ نے اٹھانا ہے تو یوں اٹھا کے ورق پلٹنے ہیں یوں. یہ کرنا چاہتا ہے، یہ آپ کو دنیا آخرت میں برباد کرنا چاہتا ہے. اپنی دنیا اور آخرت بھلی کیجئے، اپنی دنیا آخرت برباد ہونے سے بچائیے. اللہ آپ کو دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے. اس کا اگلا پورشن اس کی بھی میں نے تیاری کی ہوئی تھی لیکن تھوڑا کہیں میں نے جانا ہے. انشاءاللہ کل اس نے جو اگلے جو اس نے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.